جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا آپ کی امت میں جو انتہائی سرکش اور انتہائی جاہل اور گنہگار انسان تھا. جناب موسیٰ کی کسی بات کو نہیں مانتا تھا, دین کو نہیں مانتا تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا. اس نے جناب موسیٰ صاحب سے کہا کہ آپ کہتے ہیں ہماری بات مانو, اللہ کی بات مانو, دین کو مانو, اور نہیں مانو تو یہ سزا ملے گی اور یہ جزا ملے گی, یہ سزا ملے گی, یہ سزا ملے گی اور یہ پریشانی ہوگی اور مصیبت آئے گی. تو ہم تو آپ کو نہیں مانتے, آپ کے لائے ہوئے قانون کو نہیں مانتے, ہم تو جس خدا کو آپ مناتے ہیں اسی میں نہیں مانتے. ہم نے آج تک نہ آپ کو مانا, نہ آپ کے خدا کو مانا, نہ دین کی آپ کی کوئی بات مانی, مگر ہمارے اوپر تو کوئی مصیبت نہیں ہے. ہم سے اس سے اپنے خدا سے کہتا ہے کہ ہمارے اوپر تو کوئی مصیبت نہیں, وہ مذاق اڑا. جناب موسیٰ گئے دور پہ, اللہ سے گفتگو کی اور اس سرکش کی بات کیے بغیر واپس آنے لگے. جو واپس آنے لگے تو پروردگار نے کہا کہ موسیٰ تم نے اگر اس بندے کی بات نہیں چھوڑے. تو اس نے کہا مالک تجھے تو سب پتا ہے, تو جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا, مجھے پہنچاؤ چاہے نہ پہنچاؤ تیرے علم میں ہے, مگر معمول اس کی جو جسارت اور گستاخی تھی اس کی وجہ سے میں نے اس کی بات تک نہیں پہنچائی. میں اتنا پر روک کے اپنے سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا خدا کو پہچانو, ذرا خدا کو پہچانو. یہ سرکش ہے, یہ منکر ہے, خدا گستاخیاں بھی کر رہا ہے, لیکن اس نے بھی اللہ تک اپنی کوئی بات پہنچائی ہے کسی کے لیے تو اللہ اس کی بات بھی سننا چاہتا ہے. تو سوچئے جب اپنے سرکش بندوں کی بات بھی اللہ سننا چاہتا ہے تو پھر اپنے موتی اور فرما بردار بندوں کی بات کو سننا. تو جو کہا کہ علم میں جناب موسیٰ نے کہا تو کہا اس نے دو باتیں کہی نا کہ ایک تو کوئی بات نہیں مانتے پھر ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آئی, اور دوسرے ہمیں روزی نہیں چاہیے. تو آپ اسے جا کہہ دینا کہ جہاں تک روزی کی بات ہے تو اسے چاہیے اور چاہے نہ چاہیے, لیکن میرا وہ بندہ ہے, میری مخلوق ہے, میں نے اسے بنایا ہے تو میں اسے روزی کو بنا دوں گا. تو اللہ کی مخلوق کوئی بھی ہو تو اللہ اسے روزی دے گا, چاہے وہ مخلوق لائق ہو چاہے نہ لائق. اب اس کے بعد مصیبت اس نے نہیں کہ مجھ پر کوئی مصیبت نہیں ہے. میں نے روایت آپ کسی کی سنائی کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سرکش اور نالائق قسم کے لوگ بھی مست زندگی بسر کر رہے ہیں, اور بیمار لوگ تکلیف شکار ہیں, اس پر کوئی مصیبت نہیں ہے. یہ جو اللہ کے نالائق بنتا ہے دیکھیے کیا مصیبت ہو سکتی ہے. روایت کہتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس سے جا کے دینا کہ یہاں تک بات مصیبت کی ہے تو وہ اس دنیا میں بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو چکا. پروردگار نے کہا کہ اس سے بتا دو جا کے کہ اس کی مصیبت یہ ہے, اس کی سب سے بڑی مصیبت کہ اس کے دل کو میں نے سخت کر دیا ہے. دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اب اپنے جرم کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا, غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں اللہ ہم کو اس بے حسی کرنا لائے. گناہ کرنا اور ہے, آدمی کبھی نفس کا شکار ہو گئے, کبھی ماحول کا شکار ہو گئے, کبھی بے خبری میں, کبھی لاپرواہی میں گناہ کر بیٹھتا ہے, لیکن گناہ کرنے کے بعد احساس تو ہو کہ میں جھوٹ بول گیا, مجھ سے غیبت ہو گئی, میں نے مومن کی توہین کر دی, میں نے نامحرم کو دیکھ لیا. یہ احساس تو رہے کہ میں نے اس کے دل کو سخت کر دیا ہے, اس کے دل میں اب احساس جرم ختم ہو گیا. اس سے جا کہو کہ مجھ کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا جب کوئی گناہ کرتا, کوئی خطا کرتا, کوئی ظلم کرتا, کوئی شکر کرتا. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. کہا اس لیے احساس بڑی مصیبت ہے کہ اگر میں نے کبھی کوئی گناہ کیا, میری نماز قضا ہو گئی, میں نے روزہ نہیں رکھا, میں نے گوشت نہیں کھایا, میں جھوٹ بول دیا, میں نے غیبت کر دی, کوئی بھی گناہ جو آدمی سے روزمرہ زندگی میں ہو جاتے ہیں, اگر غلطی کر کے غلطی کا احساس رہے تو جرم اور غلطی کا احساس کبھی نہ کبھی آدمی کو شرمندہ کرتا. غلطی کا احساس انسان کو شرمندہ کرتا. اگر جرم کا احساس کرے گا تو شرمندہ ہوگا, اور جب شرمندہ ہوگا تو یہی شرمندگی پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے لے آتی. تو احساس جرم سے شرمندگی پیدا ہوگی, اور احساس سے شرمندگی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آئے گا. اور جب توبہ کے لیے آئے گا تو توبہ کے دروازے وقت پہنچ تک انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں, تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے. لیکن اگر احساس سے جرم ہی ختم ہو گیا تو نہ احساس سے جرم پیدا ہوگا, نہ آدمی شرمندہ ہوگا, اور نہ توبہ کرے گا, اور نہ مغفرت تک پہنچ سکے گا. تو جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے. اس نے کہا نہ میرا گھر جلا, نہ بیٹا مرا,
نہ میرے گھر میں کوئی حادثہ ہوا. اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ میں خوش نہیں بات اللہ کا. اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ احساس جرم ختم ہو گیا. اسے کہو کہ ہم نے تمہیں اس کا شکار کر دیا ہے. ہمارے اندر کی کمزوری ہے جو ہم سے گناہ اور غلطیاں کرا دیتی. ہم میں کوئی معصوم نہیں ہے. البتہ ہم میں سے ہر ایک کو عاقل ہونا چاہیے کہ پوری طاقت اس بات پر لگائیں کہ ہم کوئی بڑا گناہ کبیرہ جس کی سزا جہنم ہے وہ کرے نہیں, اور اگر چھوٹا گناہ ہو جائے اسے بار بار دوہرائے نہیں.